کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں۔ دیکھیں اس باب میں علماء کرام کا، اکابرین اسلام کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ قوی دلائل آپ کی نبوت پر ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کویسچن ہوا، آپ بیان فرما رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کویسچن کیا کہ کیا کوئی نبی سے اس کا امتی علم میں زیادہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبی کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ آپ سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ آپ نبی تھے اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وحی فرمائی کہ ایک ایسا شخص ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی حکمتوں کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو چونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور پھر باقاعدہ آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر حکمتوں کے بعض علوم آپ کو دیے گئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام بعض علوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھے، اور غیر نبی سے علم میں کبھی زیادہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کی نبوت پر دلائل زیادہ قوی ہیں۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ نبی اور رسول کا علم امتی سے زیادہ ہوتا ہے؟ جی بالکل زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم میں کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو اسے تمام لحاظ سے ان پر فوقیت عطا فرماتا ہے، یعنی وہ اوصاف جو ایک نبی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور ہر ایسا وصف کہ اگر اس میں کمی ہو تو لوگ کراہت محسوس کر کے اس سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے ان کو محفوظ فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہیں، ان کی مردانہ وجاہت ہوتی ہے، خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور دیگر اچھے اوصاف، تاکہ کوئی بروز قیامت یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ جی ان کے ساتھ تو ایسا مسئلہ تھا، اس وجہ سے میں کراہت محسوس کر کے قریب نہ آ سکا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اوصاف حمیدہ سے متصف کر کے اتمام حجت کر دیتا ہے، یعنی حجت کو، دلیل کو تمام کر دیتا ہے، اب کوئی عذر باقی نہیں چھوڑتا۔ اب بھی کوئی ایمان لے کر نہ آئے تو وہ قابل گرفت ہوتا ہے۔ لہٰذا اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کم ہے، اور تمام مخلوق سے زیادہ ہے، اور شیطان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی کسی نبی کے زمانے میں ہو جائے تو وہ اس نبی کا امتی ہوتا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے، ویسے ان کا وصف نبوت زائل نہیں ہوگا، وہ نبی بھی ہوں گے لیکن باقاعدہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اسی طرح جب شیطان بڑی لمبی عمر ہے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس کو پیدا کیا گیا، یعنی ابلیس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو گویا کہ یہ آپ کی امت میں شامل ہوا۔ تو اس عقلی دلیل سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یقیناً شیطان کے علم سے بہت زیادہ ہے، جس کو علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈال کر اسے اٹھائے اور اس کی چونچ سے ایک قطرہ گرے تو تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی چونچ سے گرنے والا ایک قطرہ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی یا علوم کی مثال ایسی ہے جیسے وہ سمندر، اتنا وسیع علم ہے۔ تو اس لیے نبی کریم کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اہل نظر اور اہل محبت پہچانتے بھی ہیں۔ ایک یہ کویسچن ہوا کہ ایک بچی کی عمر 22-23 سال ہے، 4 اور بہنیں بھی ہیں۔ اب ایک لڑکا، گھر والے چاہتے ہیں کہ لڑکے سے اس کی شادی کرنا، گھر والوں نے پسند کیا ہے لیکن وہ لڑکی کو پسند نہیں۔ اب اگر وہ انکار کرتی ہے، ویسے ہی رشتے آج کل بہت کم آتے ہیں، تو پھر باقی 4 بہنیں بھی ہیں، وہ پرابلم، پھر وہ سب بہنیں کہتی ہیں تمہاری شادی پہلے ہوگی تو ہماری ہوگی۔ اب وہ بچی تذبذب کے عالم میں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام اور خاص طور پہ فقہ حنفی عاقلہ بالغہ بچی کو اس کی رضا کی مکمل طور پر اظہار کی اجازت دیتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں خاندانوں کے اندر اگر کوئی جوان بچی یہ اپنی پسند کا اظہار کرنے لگے تو ہم اس کو بہت زیادہ معیوب سمجھتے ہیں۔ حرکتیں بری نہیں ہونی چاہیے، لیکن قلبی میلان اگر بچی کا کسی کی طرف ہے، جیسے خاندان میں کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، دیگر ہوتے ہیں، یا کسی اسکول کالج وغیرہ میں پڑھتی ہے، یونیورسٹی میں، اور کسی کلاس فیلو کی طرف اس کا دل مائل ہے، تو اپنے گھر والوں سے اظہار کر کے اور اس طرف گھر والوں کی توجہ مبذول کروا سکتی ہے۔ شرعاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں دیگر حرکات جو غلط قسم کی ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اولاً جو ہے وہ بچی کی سوچ اور فکر کے مطابق اور اس کی جو توجہ ہے، اس کی طبیعت کا میلان ہے، اس کو فوقیت دیں، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اچھے رشتے آتے نہیں ہیں، دونوں طرف ایک مجبوری کی صورت ہے۔ اب ایک بچی یقینی سی بات ہے کہ لڑکے کو پسند نہیں کرتی، زندگی اس نے گزارنی ہے، یہ اس کے لیے ایک باعث اذیت معاملہ ہے، اور ایک ماں باپ کی شرعی مجبوریاں ہیں کہ 5 بچیاں ہیں، بڑی بچی اگر رشتے سے انکار کرتی ہے، رشتہ مرضی کے مطابق آ جائے، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کمپرومائز کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ بچی بار بار انکار کرتی رہے، اس کو پسند ہی نہ آئے، تو پھر یقینی سی بات ہے باقی بچیوں کو کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اولاً تو والدین بچیوں کی جو پسند ناپسند ہے اس کا خیال رکھیں، اور اگر والدین اسی طرح کی کسی صحیح مصلحت کی بنا پر بچوں کی شادی کریں اور بچوں کو تھوڑا بہت کچھ اونچ نیچ نظر آئے، تو یہ ہمارا مشورہ ہے۔ آپ کو کبھی بھی 100% کوئی فرشتہ صفت تو مل ہی نہیں سکتا ہے، بہت سی کمی ہمارے اندر ہوتی ہے، بہت سی کمی سامنے والے کے اندر ہوتی ہے۔ جس طرح وہ ہماری کمی کے ساتھ ہمیں قبول کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی سامنے والے کو اس کی بعض کمیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی شرعی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بچی ماں باپ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھے، اگر اس کی اپنی 5 بچیاں ہوتی ہیں اور اس طرح رشتے آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد ہماری بچیاں جوان ہیں، ان کے رشتے ہو جائیں، جب بچی جوان ہو جاتی ہے ماں باپ کو عزتوں کی فکر ہو جاتی ہے، دیگر مسائل ہوتے ہیں، بچیاں اوور ایج ہو جائیں تو رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، بہت ٹینشن کی صورتحال ہے۔ اس لیے ایسی بچیاں ذرا کمپرومائز کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ امید ہے کہ آپ ایک بیلنس فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں گی۔ ایک یہ باہر سے ہمیں کسی نے کویسچن کیا تھا کہ یہاں ایک مسجد ہے، کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جو جمعے کے لیے مسجد میں آئے گا تو ایڈمیشن فیس جو ہے $10 ہے، اور اس کو پیسے کو وہ تعمیر و ترقی میں اور مطلب مینٹیننس وغیرہ کے اندر یوز کرتے ہیں، اور جو یہ پیسے نہیں دے گا اسے نماز ادا کرنے نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کا حکم بیان کرنا اور یہ فیس لازم کرنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل شرعاً ناجائز کنڈیشن ہے، اور اگر فقہ حنفی کی جمعے کے صحیح ہونے کی شرائط پر نگاہ رکھیں تو اس کی روشنی میں تو یہ جمعہ ہی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ایک شرط ہے اذن عام، آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں سب کو آنے دے جمعے کے لیے، جبکہ انہوں نے کنڈیشن لگائی کہ پیسے دو گے تو آ سکتے ہیں، پیسے دو گے تو نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب ہے اذن عام نہیں ہے، یہ اذن خاص ہو گیا کہ $10 دینے والا تو آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آ سکتا، تو پھر جمعہ قائم ہونے کی شرط ہی نہ پائی گئی، یعنی صحیح جمعہ، تو اس کا مطلب ہے وہ جمعہ صحیح نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے ہمارا کمیٹی سے یہ گزارش ہے، اگر وہ ہمیں سن رہے ہوں یا ہمارا ایک کلپ کوئی کسی کو سنائے، کہ ایسی کنڈیشن آپ نہ لگائیں، اپنے آپ کو گناہگار مت کریں، لوگوں کے جمعے خراب نہ کریں، ورنہ بروز قیامت آپ کی گرفت ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کے وہاں کے کوئی مفتی صاحب کسی شرعی دلیل کے ساتھ اس کی اجازت دے چکے ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ پھر آپ جس سائل نے ہمیں کویسچن کیا وہ دلیل ہمیں پیش کر دیں، اس پہ غور کر لیں، ورنہ اپنے پاس سے اگر کمیٹی نے فیصلہ کیا تو بالکل غلط فیصلہ ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ ایک تقریری مقابلہ ہوتا ہے یوم اقبال پر، اس میں تقریریں وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان کو جج کی حیثیت سے متعین کرنا مقصود ہے، اور بھی ججز ہوں گے 2-3۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں ناانصافی نہ کر بیٹھوں، غلط نہ جواب دے دوں، تو میں انکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو دوسرے ججز بیٹھے ہیں ان کے ساتھ وہ نا تجربہ کار ہیں، اب یہ نہیں بیٹھتے تو پھر بھی یہ خوف ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، تو اب یہ کیا کریں؟ ویسے ان کو کوئی پریشر نہیں ہے، اگر یہ نہ بھی بیٹھیں تو ان کی نوکری پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا مشورہ یہ ہوگا جب اس قسم کی صورتحال ہو کہ ایک ہی آدمی باصلاحیت ہے، تجربہ کار ہے، اور دوسرے لوگ نہیں ہیں، تو پھر اس کو آگے بڑھ کر اس منصب کو سنبھالنا چاہیے۔ اور یقینی سی بات ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم انسان ہیں، اور انسان سے بتقاضائے بشریت خطا ممکن ہے۔ آپ اپنی پوری ایمانداری سے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں، اور جب آپ ایمانداری اور دیانتداری سے فیصلہ کریں گے، پھر اگر بتقاضائے بشریت کسی وجہ سے مطلب بشریت تقاضے کی وجہ سے کوئی ایک آدھ پہلو رہ گیا اور آپ نے فرض کر لیں غلط فیصلہ بھی کر دیا، یا کسی کو ناانصافی میں کم نمبر دے دیے، لیکن قصداً ایسا نہیں ہوا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب قضا قبول نہیں فرمایا تھا، لیکن آپ کے شاگرد ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، تو یہ اکابرین سے ثابت ہے کہ بعض نے خوف خدا کے باعث رول بیک کیا، کیونکہ دوسرے لوگ موجود تھے۔ امام اعظم نے یہ فرمایا دوسرے ہیں ان کو آپ رکھیں،
اور جہاں نہیں تھے یا وہ زیادہ اس منصب کے اہل تھے انہوں نے قبول کیا تو آپ قبول کریں انشاءاللہ، اللہ غلطی معاف فرمائے گا۔ اچھا ابھی کے کوشچن لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر شاگرد اپنے استاد کو کوئی چیز کھانے کو دے تو کیا استاد کھا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے وہ شاگرد بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ نابالغ کی کوئی چیز استاد نہیں لے سکتا، کیونکہ نابالغ کا مال میں ایسا تصرف کہ جو نقصان کا باعث بنے وہ شرعاً جائز نہیں، اس لیے نابالغ اپنی چیز کو کسی کو تحفے میں نہیں دے سکتا، وہ بارگیننگ وغیرہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے استاد نابالغ کا تو نہ کھائے۔ ہاں اگر بالغ بچہ ہے اور وہ استاد کو دیتا ہے تو کھانا تو شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں ضرور یہ دیکھا جائے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ بطور رشوت دے رہا ہو، کہ کھلا رہا پلا رہا ہے اور پھر اپنا کوئی اس کے چاہتا ہے کہ استاد مہربانی کرے، ہوم ورک نہ کیا ہو تو اس کو نظر انداز کرے، امتحان میں زیادہ نمبر دے، یا پھر اس کے منفی اثرات یوں مرتب ہو رہے ہوں کہ شاگرد جو ہیں دیگر وہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ کھلاتا پلاتا ہے، اب آپ اس کے ساتھ کوئی مطلب الگ جانبدارانہ رویہ نہ بھی رکھیں تو بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ بھئی چونکہ کھلاتا پلاتا ہے تو اب ٹیچر اس کو ضرور رعایات دیں گے۔ تو اگر اس طرح بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تب بھی استاد کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے، یا خود اپنی طبیعت کو وہ یہ دیکھے استاد کے اگر اس کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا رویہ شروع کر دیتا ہے، اور اگر کوئی شاگرد نہیں کھلاتا پلاتا تو اس کو مارنا پیٹنا ڈانٹنا ڈپٹنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اس طرح کی اگر کمزور طبیعت کا استاد ہو اسے بھی اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شاگردوں سے کسی چیز کے لینے میں استاد کو اجتناب ہی کرنا چاہیے، ورنہ یہ خرابیاں ضرور کسی نہ کسی جہت سے سرایت کر جاتی ہیں اور پھر آگے چل کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا یقیناً یہ چیزیں اسپتال میں ہی استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ جیسے جو آ رہا ہے وہ پہلے سینیٹائز کر لے ہاتھوں کو تاکہ جراثیم وغیرہ اندر نہ پہنچیں۔ اس طرح گلفز ہر ایک کو تو نہیں دیے جاتے، جس کی خاص کوئی ضرورت ہوتی ہے اسے دیے جاتے ہیں۔ تو اگر فرض کر لیں کوئی ایسی وہاں ضرورت نہیں ہے اور کوئی ویسے جاتے ہوئے کہ یار گلفز کا جوڑا دے دو تو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، ان کو منع کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، اور فطری تقاضا انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا، اور جو چیز قدرت و اختیار میں نہ ہو انسان اس کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ یا رب کریم ازواج کے سلسلے میں جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے اختیار میں نہیں اس پہ تو مجھے معاف فرما دے، جس کی وضاحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کی ہے کہ بیویوں میں باری مقرر کرنا، ازواج میں باری مقرر کرنا یہ سرکار کے قدرت و اختیار میں تھا، آپ نے کیا، لیکن آپ کا قلبی میلان حضرت خدیجہ کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بہت زیادہ تھا، تو آپ اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ جو میرے اختیار میں تھا یعنی باری مقرر کرنا وہ میں نے کیا، لیکن میرا قلبی میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہے تو اس سلسلے میں مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے بعض خصوصیات کے اعتبار سے ماں باپ کے قلب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس میں کوئی شرعی طور پر حرج نہیں ہے، اس میں قصور ماں باپ کا نہیں بلکہ اس بچے کا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے قلب سے تھوڑا سا دور کیا ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ ایسا کوئی بھی شوق اختیار کرنا جس کی مطلب ایک اس کا نتیجہ موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے، جس سے کوہ پیمائی، ایک تو اس کا کیا حکم ہوگا، اور دوسرا اگر کوئی مر جائے تو کیا خودکشی کہلائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام اس قسم کے شوق کو منع کرتا ہے ویسے تو، کہ جس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ آدمی مر جائے تباہ ہو جائے، اس قسم کے شوق سے انسان کو اپنے آپ کو شرعی لحاظ سے دور رکھنا واجب ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو خودکشی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جب انسان کو پیمائی کرے تو لازم اس کا نتیجہ موت کی شکل میں نکلے۔ اگر تو ایسا ہوتا کہ لازم موت کی شکل میں نکلتا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر جاتے ہیں اور چوٹی سر کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں، اس لیے اس کو خودکشی تو نہیں کہا جائے گا، لیکن بہرحال شریعت ہماری اس قسم کے کھیلوں کو، اس قسم کے شوقوں کو ناپسند کرتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے بھی شرعی فقیر کی تلاش ہی لازم ہوگی؟ یہ ایسا نہیں ہے، دیکھیں صدقات واجبہ کے اندر لازم ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، ان کے اندر لازم ہوتا ہے کہ آپ کسی شرعی فقیر کو تلاش کریں، یعنی جو مالک نصاب نہ ہو، لیکن نفلی صدقہ دینا چاہیں تو اس میں آپ کسی سفید پوش کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ مالک نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں مطلب بجلی چوری کرنا فی نفسی گناہ ہے، یقینی سی بات ہے، اور اس گناہ کا وبال تو ہے ہی ہے جتنا وہ گناہ کر رہا ہے وہ، لیکن یہ کہ وہ گناہ جاریہ جب تک بجلی چوری کرتا رہے گا وہ گناہ ضرور ہے،
اور اب وہ چاہے مطلب یہ کہ حالت نماز میں ہو یا حج کی حالت میں ہو، وہ گناہ تو ہوگا۔ اگر بجلی چوری کر رہا ہے تو یقینی سی بات ہے چوری کا گناہ لکھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فرض کر لیں اس کا یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ بجلی چوری کرنے کی وجہ سے تمہاری نمازیں بھی نہیں ہوں گی، تمہارا حج بھی بیکار، روزہ رکھنا بیکار، یہ بالکل غلط ہے۔ چوری کرنا ایک فی نفسی ہی گناہ ضرور ہے، لیکن کسی گناہ سے کسی عبادت کی تکمیل نہ ہو، یہ کوئی حکم شرع نہیں ہوتا ہے۔ نماز اپنی جگہ ہوگی، فرضیت ادا ہوگی، روزے کا ثواب بھی ملے گا، نماز کا ثواب بھی ملے گا، حج کا ثواب بھی ملے گا، لیکن بجلی چوری کرنے کا بہرحال گناہ مسلسل جب تک چوری ہوتی رہے گی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔